بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیں جی، آپ سب لوگوں کی سب سے زیادہ جو جس ویڈیو کا آپ کو انتظار تھا، غالباً اپاچی ویب سرور سے ہم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اب آگے ساری سروسز ایک ایک کر کے کور ہوتی جائیں گی۔ اپاچی ویب سرور کیا ہے؟ اپاچی ویب سرور آف کورس ایک ویب سرور ہے، دنیا کا مشہور ترین ویب سرور ہے۔ بہت پاورفل، لائٹ ویٹ، ایفیشینٹ، سیکیور، یہ ساری اس میں فیچرز موجود ہیں۔ اس کا کام آف کورس ویب پیجز سرو کرنا ہے، اور یہ پورٹ 80 پہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم جب بھی کسی سروس کی بات کریں گے تو اس سے ریلیٹڈ کی فیچرز اس کے ڈسکس کریں گے۔ جیسے اپاچی ویب سروس جو ہے وہ ٹی سی پی پورٹ 80 پہ چلتی ہے، یہ ایک کی انفارمیشن ہے جو ہمیں جاننا چاہیے۔ اس کی وہی تین چیزیں، اس کے سٹارٹ اپ، اس کا init اسکرپٹ ایسے لکھ لیتے ہیں۔ init اسکرپٹ اس کا ہے etc init.d/httpd۔ اس کی لاگ config فائلز وہ ہیں etc httpd کے اندر کافی ساری، اس لیے اسٹیرک لگا دیا۔ اس کی لاگ فائلز ہیں etc نا ویریس لاگ httpd کے اندر اسٹیرک انڈرسکور لاگ، کیونکہ ان کے ناموں میں انڈرسکور لاگ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میرے خیال ہے بریکٹس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کولن ہم نے لگا دیا ہے۔ سوری فار دس بیوٹیفیکیشن اور ویسٹیج آف ٹائم ان بیوٹیفیکیشن، اور یہ پچھلا ٹائمر ابھی تک چل رہا ہے، اس کو ریسیٹ کر لیتے ہیں۔ اوکے آلرائٹ، یہ تین اس کی بلکہ اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ 4 لکھ لیتے ہیں، ایسے پورٹ لکھ لیتے ہیں TCP/80 ایسے لکھ لیتے ہیں، تو 4 پیسز آف انفارمیشن ہو گئے۔ اب ہم نے اس کو کانفیگر کرنا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جتنی ویب سائٹیں ساری کسی نہ کسی ویب سرور سے چل رہی ہیں آف کورس، اور موسٹلی اپاچی جیسے اچھے ویب سرور کے ساتھ چل رہی ہیں۔ ہم بھی ویب سرور اپاچی اپنے سسٹم پہ کانفیگر کریں گے، فیڈورا پہ بھی اور سینٹ او ایس پہ بھی، تاکہ آپ کی مکمل تسلی ہو جائے۔ تو فیڈورا کے لیپ ٹاپ پہ، میرے اس لیپ ٹاپ پہ اپاچی سروس پیکج انسٹالڈ ہے۔ کیسے؟ یم لسٹ httpd چیک کیا تو اب یہ مجھے بتائے گا کہ یہ انسٹالڈ ہے یا نہیں ہے، اور زیادہ فاسٹ طریقہ تھا کہ میں RPM سے چیک کر لیتا، کیونکہ یم جو ہے وہ ہر دفعہ ریپوزیٹریز بھی چیک کرتا ہے۔ اب یہ فضول میں اب ہمیں ٹائم ضائع کرنا پڑے گا یہاں پہ، کوئی بات نہیں، میں ایک اور ٹرمینل سے RPM کی کمانڈ سے چیک کر لیتا ہوں اتنی دیر۔ RPM-Q httpd، تو httpd جو ہے وہ ورژن وٹ ایور وہ انسٹالڈ ہے میرے سسٹم پہ، اس کے ورک ہارس پہ، ٹھیک ہے۔ اب جتنی دیر میں یم واپس آتا ہے میں اپنی ورچوئل مشین پہ بھی چیک کر لیتا ہوں کہ کیا RPM-Q httpd سسٹم پہ انسٹالڈ نہیں ہے۔ تو اگر سروس جب انسٹال نہیں ہوتی ہے، وہ سافٹ ویئر انسٹال نہیں ہے، تو کیسے انسٹال کریں گے؟ یم انسٹال httpd ایسے۔ یہ سینٹ او ایس ہے، اس کے اوپر میں انسٹالیشن کر رہا ہوں، وہ بھی اپنی ریپوزیٹری چیک کرنے چلا گیا۔ اوکے، یہاں دیکھیں ہم نے کمانڈ دی تھی یم لسٹ httpd، تو اس نے بتایا کہ انسٹالڈ پیکیجز میں httpd موجود ہے، وہ ہم پتہ کر چکے ہیں RPM سے پہلے ہی، اور اس نے بتایا کہ اپ ڈیٹڈ ہے کیونکہ اپ ڈیٹ سے آیا ہوا ہے، اور انسٹالڈ ہے سسٹم پہ، ایٹ کا سائن بتا رہا ہے کہ انسٹالڈ ہے۔ اپنی ورچوئل مشین دیکھیں، یہ کہہ رہا ہے کہ جی پیکیج از سیٹ فار انسٹالیشن، سیٹ ٹو بی اپ ڈیٹڈ۔ اللہ، تو کم آن، اس کو لوکل ریپوزیٹری دے دینی چاہیے تاکہ یہ فضول میں نیٹ سے نہ چیک کرے ساری چیزیں۔ یم کی کانفیگریشن بھی میں آپ کو دکھا دوں گا پرابلی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ ڈاؤن لوڈ سائز، یس یس، اوکے۔
تو آپ نے دیکھا اپاچی کو ہم نے کیسے یم کے ذریعے خوبصورتی کے ساتھ انسٹال کر لیا. اگر یہی RPM سے کرنا ہوتا تو ابھی اس کے ساتھ اور بھی پیکیجز تھے لیکن وہ پہلے ہی انسٹال تھے غالباً سسٹم میں, غالباً نہیں یقیناً, تبھی وہ اتنے سکون سے انسٹال ہو گیا, ورنہ اس نے کافی مصیبت ڈالنی تھی ہمیں. اینی وے HTTPD انسٹالڈ ہے تو اب ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں. سب سے پہلے اگر آپ صرف اس کی سروس سٹارٹ کر دیں گے تو یہ اویلیبل ہو جائے گا, سادی بات. سروس HTTPD اور ری سٹارٹ میں ریکمینڈ کرتا ہوں ہمیشہ, صرف سٹارٹ میں ریکمینڈ نہیں کرتا, کیونکہ ہو سکتا ہے سروس پہلے سے چل رہی ہو اور دوبارہ سٹارٹ کرنے سے آپ اس کو کسی لاک سٹیٹ میں بھیج دیں یا کوئی پرابلم کریٹ ہو. اس لیے ہمیشہ سیف سائڈ پہ رہیں اور اس کو ری سٹارٹ کریں. اوکے, تو یہ سٹارٹ جو میں نے کیا ہے, اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سروس سٹارٹ کیسے کر دیا, ہمیں تو بتایا نہیں. تو جناب etc init.d آپ کو یاد ہے کہ اس میں HTTPD فائل ہے. اپاچی کی سٹارٹ اپ فائل جو ہے وہ یہ ہے اصل میں, etc init.d HTTPD. اس کے ذریعے بیسیکلی ہم اس کو سٹارٹ سٹاپ کرتے ہیں. سٹاپ یا سٹارٹ یا ریسٹارٹ یا سٹیٹس, یہ نارملی 4 آپریشنز کسی بھی سروس پہ کیے جاتے ہیں. تو یہ جو etc init.d ہے یہ ریڈ ہیٹ 7.2 یا 3 تک یہ آیا تھا سیٹ اپ. اس کے بعد میرے خیال ہے ریڈ ہیٹ 7.3 میں چینج ہو گیا تھا کہ یہ فیچر تو اویلیبل رہا اپنی جگہ کہ سٹارٹ اپ اسکرپٹ کا نام ڈائریکٹ لکھ کے اور اس کو سٹارٹ سٹاپ ریسٹارٹ سٹیٹس کر سکتے ہیں, لیکن ایک شارٹ کٹ بھی ایڈیشنلی ریڈ ہیٹ نے دے دیا سروس کے نام سے. سروس کا نام HTTPD اور سٹیٹس. یہ دیکھیں یہ میچ کرنا چاہیے, جو انٹ کا اس سروس کا جو انٹ فائل کا نام ہے HTTPD وہی نام یہاں پہ یوز کرنا ہے. اور میں نے یہاں پہ ایک اسپیل مسٹیک کی ہے, HDD لکھ دیا ہے, ٹرپل ٹی سے ختم کر کے HTTPD اور سٹیٹس. یہاں پہ دیکھیں سروس سے بھی سٹیٹس سے وہی کام ہو رہا ہے. سروس اگر میں سٹاپ کر دوں اور اب سٹیٹس دیکھوں تو بتا رہا ہے از سٹاپڈ, اور اگر میں انٹ اسکرپٹ سے ڈائریکٹلی دیکھوں سٹیٹس تب بھی وہ مجھے سٹاپڈ ہی بتائے گا, کیونکہ دونوں بیسیکلی ایک ہی جگہ کو پوائنٹ کر رہے ہیں, یعنی لفظ سروس اور etc init.d یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں. تو اب چونکہ سب لوگ سروس استعمال کرتے ہیں اس لیے میں نے بھی ڈائریکٹلی یہاں پہ سروس HTTPD اور اس کو جو آپریشن کرنا ہے. پھر سے سمجھ لیں, کمانڈ کا نام سروس ہے یا یوز کر لیں etc init.d اور آگے اس کے بعد سروس کا نام اور اس کے بعد جو آپریشن کرنا ہے سٹارٹ یا سٹاپ یا ریسٹارٹ یا سٹیٹس. ٹھیک ہے, تو میں کہتا ہوں ریسٹارٹ. اب چونکہ سروس آلریڈی سٹاپ تھی اس لیے ریسٹارٹ کرتے ہوئے سٹاپنگ پہ وہ فیل بتائے گا. یہ نارمل ہے کیونکہ ظاہر ہے سروس آلریڈی سٹاپ تھی. سٹارٹ پہ اس کو اوکے ہو جانا چاہیے. کسی بھی سروس کو ریسٹارٹ کریں تو نیچرلی آپ یہ چاہیں گے کہ وہ سٹارٹ اوکے ہو جائے, تو اس کو غور کرنا ہے. اگر سٹارٹ اوکے نہیں ہوتا تو پھر فائل کو براؤزنگ سے پہلے اس کی لاگ فائلز دیکھیں کہ اس کو کوئی ایرر تو نہیں آ گیا, اس کو کیا پرابلم ہے, وہ پرابلم پہلے فکس کریں پھر سروس ریسٹارٹ کریں جب تک کہ ٹھیک نہیں ہو جاتی. اچھا, میں نے کہا کہ سروس صرف ریسٹارٹ کرنے سے اپاچی ویب سرور اویلیبل ہو جاتا ہے. تو کیا اویلیبلٹی کا کیا نشانی ہے؟ ایک تو یہ کہ نیٹ سٹیٹ سے دیکھیں گے تو وہ آپ کو نظر آئے گا کہ پورٹ 80 لسن سٹیٹ میں نظر آ رہی ہے. نیٹ سٹیٹ -ANTP روٹ سے چلے گا پائپس تھرو گریپ لسن. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں لسن میں دیکھیں کہ پورٹ 80 یہ نظر آ رہا ہے, پوری لائن دیکھیں. TCP پورٹ 80 پہ لسن کر رہا ہے کون؟ HTTPD کا پروسیس. یہ سب چیزیں سمجھتے جائیں کیونکہ یہ بہت ضروری ہیں, کروشل ہیں آپ کی سسٹم ایڈمنسٹریشن سکلز میں. آپ نے ابھی سروس صرف ریسٹارٹ کی ہے, آپ کو میک شور کرنا ہے, یعنی ضرور چیک کرنا ہے کہ کیا یہ سروس لسن کر رہی ہے اپنے ڈیزائنڈ ساکٹ کے اوپر, پروٹوکول اور پورٹ کے اوپر. ٹھیک ہے, پورا ہو گیا اور اس کا پروسیس نظر آ رہا ہے لسن سٹیٹ میں ہے, اور یہ پروسیس یعنی اس کا کیا نمبر ہے یہاں پہ دیکھیں PSOX جو آپ نے پڑھی تھی کمانڈ, اس میں سے بھی پروسیسز نظر آتے ہیں. اس میں ہم گریپ کریں گے صرف HTTPD کا پروسیس, تو یہاں نظر آ رہا ہے
کہ HTTPD کے نام سے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 پروسیس چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان میں سے آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلا پروسیس روٹ کے طور پہ چل رہا ہے، باقی سارے پروسیسز ایز یوزر اپاچی چل رہے ہیں، اور یہ 8 ہیں پروسیسز. یہ بات تھوڑی سی باریکی والی ہے کیونکہ یہ ظاہر اپاچی کی کانفیگریشن سے ریلیٹڈ ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ جب آپ نے سروس اپاچی سٹارٹ یا ری سٹارٹ کہا تو اپاچی سٹارٹ ہوا، اس کا پہلے ایک مین پروسیس ایز روٹ چلے گا جو یہ نظر آ رہا ہے 29365. 29365 یہ پروسیس کا نمبر ہے، یہ اس کا پیرنٹ پروسیس ہے، اور یہی پروسیس پورٹ 80 پہ لسن کر رہا ہے، TCP پورٹ 80 پہ. باقی سارے جو ہیں یہ اس کے چائلڈ پروسیسز ہیں، 8 عدد. آخری لائن تو گریپ کی ہے، اس کو چھوڑ دیں، یہ دیکھیں نا گریپ، اس کو چھوڑ دیں لائن کو. تو یہ 8 پروسیسز کے چائلڈ پروسیسز ہیں. یہ چائلڈ پروسیس ایز یوزر روٹ نہیں چلے بلکہ یہ ایز یوزر اپاچی چلے. اپاچی کی جو کانفگ فائل ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو اس کے چائلڈ پروسیسز جتنے بھی چلیں گے وہ اس یوزر کے طور پہ چلیں گے. یہ ایک سیکیورٹی فیچر ہے کیونکہ آپ نے ETC پاسورڈ دیکھا تھا کہ اس میں اپاچی جو یوزر ہے اس کو /sbin no login، جو اس کا لاگن پرومپٹ تھا وہ تھا /sbin/no login، یعنی یہ یوزر، کوئی بھی یوزر اس یوزر کے طور پہ لاگن نہیں ہو سکتا اور سسٹم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. یعنی دوسرے الفاظ میں یہ جو یوزر نیم ہے اپاچی، یہ صرف اپاچی پروسیسز کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن سسٹم کے اوپر لاگ آن کر کے کچھ پریشانی کرنے کے لیے نہیں استعمال ہو سکتا. تو آپ نے کیا کیا چیزیں انشور کی؟ ابھی آپ نے سروس چلائی ہے، آپ نے نیٹ سٹیٹ سے دیکھ لیا کہ لسن سٹیٹ میں آ گئی سروس، یہ آ رہی ہے. اب یہ کالمز وغیرہ یہ پھر بعد میں بتائیں گے. اس کا بیسک مطلب فی الحال یہ سمجھ لیں کہ یہ IP ورژن 6 اور IP ورژن 4 دونوں پہ آل نیٹورکس کے لیے یہ لسن کر رہی ہے. اگر اس پہ صرف 127.0.0.1 لکھا ہوا ہے، کولن 80 لکھا ہوا ہے S5900 کی جگہ، تو پھر پرابلم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر صرف اپنے لوپ بیک انٹرفیس پہ لسن کر رہا ہے اپاچی ویب سرور، جس کا کوئی ایز سچ ظاہری طور پہ فائدہ نہیں ہے کہ اگر وہ نیٹ ورک سے نہیں لسن کرے گا تو پھر فائدہ کیا. اینی تو آپ نے دو تین چیزیں انشور کی. سروس سٹارٹ کی، اوکے اسٹیٹ میں سٹارٹ ہو گئی، اس کا سٹیٹس بھی دیکھ لینا چاہیے تھا، سروس HTTPD سٹیٹس. اور آپ نے نیٹ سٹیٹ سے کنفرم کیا کہ اس کی پورٹ 80 لسن سٹیٹ میں ہے، اور آپ نے PS سے چیک کیا کہ اس کے پروسیسز اویلیبل رن ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے پروسیسز رن ہو رہے ہیں. یہ 3-4 مین چیزیں چیک کرنے کے بعد ایک چیز ایڈیشنل بھی چیک کر سکتے ہیں کہ کیا فائر وال چل رہی ہے، لیکن وہ ٹربل شوٹنگ میں آتی ہے کہ فائر وال اس کو پرمٹ کر رہی ہے یا روک رہی ہے، لیکن وہ ہم ٹربل شوٹنگ میں چیک کریں گے کسی اور وقت. اب ہم اپنے براؤزر کو کھولتے ہیں، یہاں پہ ایک نیو ٹیب کھولتے ہیں اور یہاں لکھتے ہیں لوکل ہوسٹ، کیونکہ یہ میرے اپنے کمپیوٹر پہ ویب سروس چل رہی ہے. انٹر کیا تو یہ ایک سروس ڈسپلے ہو گئی، یہ ایک ویب پیج ڈسپلے ہو گیا. اسی طرح اگر میں اس کو اپنے IP سے، میرے لیپ ٹاپ کا جو IP ہے یہاں میں دکھاتا ہوں آپ کو، ifconfig ethernet 0، اس IP کے اوپر بھی ویب سروس کو جواب دینا چاہیے. اور یہ جو پیج آپ کے سامنے آیا اتفاق سے، یہ پیج نہیں ہونا چاہیے شروع میں، کیونکہ اس میں ایک ویلکم پیج ہوتا ہے، وہ میں نے اتفاق سے ڈسیبل کیا ہوا ہے کیونکہ میں اس لیپ ٹاپ کو ظاہر پروڈکشن میں یوز کر رہا ہوں اپنی ورچوئل مشینز کے لیے. لیکن ہم اب نیکسٹ ورچوئل مشین پہ جا کے دکھا دیتے ہیں کہ وہاں پہ جب آپ ڈیفالٹ HTTPD کا سیٹ اپ کریں گے تو کیسا سیٹ اپ آئے گا. بہرحال میری ویب سروس لوکل ہوسٹ اور میرے IP دونوں سے ایکسیس ہو رہی ہے میرے ہی کمپیوٹر کے اوپر براؤزر میں. ٹھیک ہے، اس کو منیمائز کر دیں، اس کو بھی منیمائز، اس کو بھی منیمائز، اور اب ہم اپنے اس ورچوئل مشین پہ آ جاتے ہیں. اس کا IP پہلے دیکھ لیں، اس کا IP ہے 192.168.122.147. یہ میں کہیں نوٹ کر لیتا ہوں کہ میرا VM یہیں پہ لکھ لیتے ہیں. VM کا IP ہے 192.168.122.147. ٹھیک ہے، آل رائٹ. اس پہ میں کرتا ہوں سروس HTTPD ریسٹارٹ. ابھی یاد رہے کہ میں نے ابھی فریش پیکیج انسٹال کیا ہے اور میں اس کو ریسٹارٹ کر رہا ہوں. سروس سٹارٹ ہو گئی، ایک میسج آیا، یہ غور سے دیکھ لیں.
اس نے کہا کہ میں ڈٹرمن نہیں کر سکا کہ سرور کا فلی کوالیفائڈ ڈومین نیم کیا ہے، یعنی ہوسٹ نیم کیا ہے، اس لیے میں 127.0.0.1 یوز کر رہا ہوں سرور نیم کے لیے. یہ اس کے ڈائریکٹیو کا ایک نام ہے، اس کی ایک ویلیو ہے جو یہ یوز کر رہا ہے. ڈیفالٹ اگر اس کو سمجھنا ہے کہ اس کا ہوسٹ نیم ٹو آئی پی ریزولوشن کیسے ہو رہی ہے یا کیا ہے، کیونکہ ہوسٹ نیم تو اس کا سیٹ ہے لیکن اس کو آئی پی نہیں سمجھ آ رہا اس کے اگینسٹ کیا ہے، اس لیے وہ اپنے اس وقت اس سروس کو 127.0.0.1 ویلیو یوز کرے گا سرور نیم کے لیے. سروس سٹارٹ اپ اوکے ہو گئی. اس کا سٹیٹس دیکھیں، سروس HTTPD سٹیٹس، اوپس سٹیٹس دیکھیں میں نے غلط سپیلنگ لکھے تو اس نے مجھے ایرر دیا کہ یوزج جو ہے وہ ان ساری آپشنز میں سے کوئی ایک ہے، تم نے کیا لکھ دیا ہے. تو جناب معافی چاہتا ہوں. سروس HTTPD سٹیٹس رننگ. نیکسٹ ہم نے کیا چیک کرنا ہے، نیٹ اسٹیٹ -ANTP پائپس تھرو گریپ لسن، اور اس نے بتایا کہ پورٹ 80 پہ ایک سروس چل رہی ہے، لسن کر رہی ہے 2016، اس کا پروسیس نمبر ہے HTTPD. اب PS aux پائپس تھرو، صرف وہ لائنیں دیکھیں جن میں لفظ HTTPD آ رہا ہو. تو دیکھیں کہ یہ پروسیس نمبر 2016 یہاں پہ میچ ہو رہا ہے. روٹ سے ایک پروسیس چلا ہے 2016 نمبر کا اپاچی کا، اس کے بعد 8 پروسیس اور چلیں، وہ سب یوزر اپاچی کے طور پہ چلیں، پروسیس چل رہا ہے. اب اس کا آئی پی مجھے یاد ہے تو میں اب اپنے براؤزر سے اس میں آئی پی لکھوں گا 192.168.122.147. تو مجھے ویلکم پیج نظر آنا چاہیے سینٹ او ایس کا، کیونکہ وہ میری ورچوئل مشین سینٹ او ایس پہ ہے. اوپس اس میں ابھی بھی ایک ٹیسٹ فائل میں نے کریٹ کی ہوئی تھی، ویری سوری فار دیٹ. اس کو میں ریموو کر دیتا ہوں بائی ڈیفالٹ. یہ بھی بتاتا ہوں یہ کیا ہے. ETC HTTPD conf.d یہ ایگزسٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے. اوکے جی سوری. یہاں پہ آئیں اور اس کو ریفریش کریں. یہ پیج آنا چاہیے بائی ڈیفالٹ بالکل فریش انسٹالیشن پہ، ٹھیک ہے. اور میں نے جو کچھ کیا میں ابھی سمجھا دیتا ہوں کہ میں نے کیا کیا. آپ نے اپنی سینٹ او ایس کی مشین کو 192.168.122.147 پہ ایکسیس کیا ہے، کیونکہ وہی اس کا آئی پی ہے، اور وہ مشین اس وقت مجھے صرف نیٹ ورک پہ ایکسیسیبل ہے. اگر میں یہاں لکھوں لفظ لوکل ہوسٹ تو اس کا تک نہیں بنتا، کیونکہ وہ لوکل ہوسٹ تو میرا لیپ ٹاپ ہے. تو یہ براؤزر پہ میرے لیپ ٹاپ سے پیج لے کے آ رہا ہے، لیپ ٹاپ کے ویب سرور کو ایکسیس کر رہا ہے، میرے کمپیوٹر کے سرور کو ویب سروس کو ایکسیس کر رہا ہے جو ریکوائرڈ نہیں ہے. تو اس لیے میرا جو ٹارگیٹ ویب سرور ہے اس کا آئی پی لکھوں گا 147 اور یہاں پہ انٹر کیا، سوری ریفریش کریں تو یہ پیج آ گیا ویلکم. اب یہ پیج جب آپ کے سامنے آئے گا اس کا بہت سارے مطلب ہیں. پہلا مطلب تو یہ کہ اپاچی ٹھیک چل رہا ہے فی الحال، اور یہ آپ کو میسج بھی دے رہا ہے کہ اف یو آر این ایڈمنسٹریٹر تو اب آپ اس ڈائریکٹری میں کانٹینٹ ڈال دیں تو یہ میسج آنا بند ہو جائے گا. یا ٹو پریونٹ دس پیج فرام ایور بینگ یوزڈ اگین فالو دا انسٹرکشنز ان دس فائل. بیسیکلی یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ فریش او ایس انسٹال کرتے ہیں، فریش اپاچی انسٹال کرتے ہیں، تو اپاچی کی ایک ڈاکیومنٹ روٹ ڈائریکٹری ہوتی ہے، وہ خالی ہوتی ہے. تو بجائے اس کے کہ کچھ بھی ڈسپلے نہ ہو، بلینک پیج آئے اور آپ کو سمجھ نہ آئے کہ اپاچی چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا، تو لینکس والوں نے یہ ڈیزائن کیا کہ خالی کے کیس میں اگر وہ ڈاکیومنٹ روٹ ڈائریکٹری خالی ہوگی تو یہ پیج ڈسپلے ہو جائے. اور وہ welcome.conf میں لکھا ہوا ہے. اپاچی کی یہ ایک سب کانفیگریشن فائل ہے ETC HTTPD conf.d کے اندر welcome.conf، جس میں یہ انفارمیشن لکھی ہوئی ہے. اس کو ڈیلیٹ کر دیں یا ڈاکیومنٹ روٹ میں کچھ فائلیں ڈال دیں. ڈاکیومنٹ روٹ کیا ہے؟ اپاچی جس لوکیشن سے ویب پیجز سرو کرتا ہے اس کو اس ویب سائٹ کا ڈاکیومنٹ روٹ کہتے ہیں. اس وقت میری اس ویب سائٹ کا یہ 122.47 جو ورچوئل مشین ہے اس کا جو ڈاکیومنٹ روٹ ہے وہ اسی مشین کے اوپر ویریس www.html ایک ڈائریکٹری ہے، اور یہی اپاچی کی ڈیفالٹ ڈاکیومنٹ روٹ ہے کسی بھی سرور پہ. ریڈ ہیٹ اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی کلونز یا کاپیز ہیں ان سب پہ یہ ڈاکیومنٹ روٹ ہوتا ہے. تو گفتگو مختصر
کر کے یہاں پہ آتے ہیں اپنی ورچوئل مشین کے اوپر. کدھر گئی؟ اور اس کے اندر cd etc نا various www html میں جا کے لسٹ دیکھی یا خالی ہے، یہاں پہ ایک فائل بنا دی. آپ کو پتا ہے کہ بائی ڈیفالٹ کوئی بھی ویب سروس جو ہے یا ویب سرور وہ index.html فائل کو دیکھتا ہے. وہی فائل ہم یہاں پہ بنا رہے ہیں اور یہاں پہ سمپلی اس میں اتنا لکھ رہے ہیں کہ heading 1 this is a test file created during Apache CBT creation. ایسے کر کے /h1 بند کر دیا. یہ h1 اور /h1 کی ضرورت نہیں ہے، بالکل سادہ سا ایک جملہ لکھیں ایسے. وہ تو میں نے بیوٹیفیکیشن کے لیے لگا دیے تھے 2 ٹیگز. سادہ جملہ لکھیں، سیو کر دیں فائل. میک شور کریں کہ یوزر اپاچی کے طور پہ ریڈیبل ہو. وہ کیسے میک شور کریں گے؟ یہ ضروری بات ہے جو میں کر رہا ہوں. آپ نے یہ فائل کریٹ کی ایک فائل کریٹ کی index.html. آپ اس وقت یوزر روٹ سے لاگڈ ان تھے، تو یہ فائل نیچرلی جب کریٹ ہوگی تو روٹ کو اونرشپ ملے گی، روٹ کے گروپ کو گروپ پرمیشنز مل جائیں گی. روٹ کو ریڈ رائٹ مل گئی، ٹھیک ہے. روٹ کے گروپ کو ریڈ مل گئی، ٹھیک ہے. لیکن اپاچی نہ روٹ ہے نہ روٹ گروپ کا ممبر ہے، اس لیے اپاچی کے لیے یہ پہلے جو 2 سیٹ ہیں 3 پرمیشنز کے وہ یوز لیس ہیں. اس کیس میں یہ جو بھی آپ کے سامنے کیس ہے اس وقت اپاچی انٹرسٹڈ ہے ادرز میں، کیونکہ اب اپاچی جب اس فائل کو ایکسس کرے گا تو آپ نے پروسیسز دیکھیں کہ وہ یوزر اپاچی کے طور پہ رن ہو رہے ہیں. اپاچی کے پروسیسز، وہ پروسیسز جب اس کو ایکسس کریں گے تو وہ پھر ادرز کی کیٹیگری میں آئیں گے. تو ادرز کو اس صورت میں ریڈ ملنا چاہیے، اس صورت میں جب روٹ اونر ہے اور روٹ کو گروپ پرمیشن ہے. ٹھیک ہے. تو index.html ان شارٹ ورلڈ ریڈیبل ہونی چاہیے صرف اس سینیریو میں، یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے میں کہہ رہا ہوں. یہ آپ نے کنفرم کر لیا. اوکے، منیمائز. اب آپ اپنے اس کمپیوٹر کو ویب براؤزر کے تھرو ایکسس کریں. یہ پیج آ رہا تھا، اب ریفریش کریں. یہ لیں، اب وہ انفارمیشن آ رہی ہے جو آپ نے index.html فائل میں ڈالی تھی. ایسا ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اب یہ فائل جب ایکسس ہوئی اس ویب سرور کے اوپر تو پھر ظاہر ہے کچھ لاگ بھی جنریٹ ہوئی. ابھی کانفگ فائل پہ میں بعد میں آؤں گا. اس کی کچھ لاگ بھی جنریٹ ہوئی اس ورچوئل مشین کے اوپر. تو لاگ کیا جنریٹ ہوئی؟ یہ دیکھیں، ٹیل /various/log/httpd access log. انٹر کریں تو یہ لاسٹ 10 لائنز ڈسپلے ہوئیں اور اس نے بتایا کہ 192.168.122.1 جو میرے لیپ ٹاپ کا سیکنڈ آئی پی ہے ورچوئل انٹرفیس کے اوپر، وہ وہاں سے ایک ریکویسٹ آئی اتنے اس تاریخ کو اتنے بجے، گیٹ کیا گیا روٹ ڈائریکٹری HTTP 1.1 پروٹوکول کو یا اسٹینڈرڈ کو یوز کرتے ہوئے، اور 200 کوڈ آیا. یعنی ویب سرور نے کلائنٹ کو کوڈ نمبر 200 دیا جو HTTP کی زبان میں اس کا مطلب ہے کہ سکسیسفلی فاؤنڈ. کانٹینٹ جو اس نے دیکھنا چاہا تھا وہ سکسیسفلی مل گیا اور کانٹینٹ کی لینتھ تھی 57 بائٹس. ٹھیک ہے. اور باقی اس کے پھر کون سے وہ کس براؤزر سے آیا اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے اور اس کا آپریٹنگ سسٹم کون سا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ اس قسم کی انفارمیشن ہے اس میں جو فی الحال ہمارے کام کی نہیں ہے. یہی اگر آپ ایرر فائل دیکھیں HTTPD ایرر لاگ میں دیکھیں کہ کچھ نوٹسز ہیں، کچھ ایررز ہیں کہ کلائنٹ 192.168.122.1 فائل does not exist various www.html favorite icon.icon. یہ آئیکن فائل اس کو نہیں مل رہی اس لیے ایرر دے رہا ہے. ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ یہاں پہ ایک آئیکن فائل بھی ہوگی. آئیکن فائل اگر ہوتی تو یہاں یہ جب پیج آ رہا ہے تو یہ اتنی سی جو جگہ پہ یہ آئیکن آ رہا ہے یہ والا، اس کی جگہ وہ فیوریٹ آئیکن آتا ہے، جیسے یہ جملہ کا آئیکن یہاں پہ آ رہا ہے. اس طرح یہاں پہ جو آئیکن سیٹ ہوتا ہے وہ آتا ہے. چونکہ فائل ہی کوئی نہیں ہے وہاں پہ ہم نے ڈالی، صرف ابھی ایک index.html ڈالی اس لیے یہ میسج آ رہا ہے. یہ میسج اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اور یہ میسج آ رہا تھا ڈائریکٹری انڈیکس فاربیڈن کا. یہ 2 میسج لاسٹ ٹائم آئے جب تک ویلکم کا پیج آ رہا تھا، کیونکہ ویلکم کے کیس میں ڈائریکٹری ہماری ایمٹی تھی اور اس کو یہ پروسیس نہیں کر رہا تھا تو ویلکم کا پیج ڈسپلے ہو رہا تھا. اب ویلکم کا پیج
یا اس کی افیکٹونیس ختم ہو گئی، ہمارا اپنا ایک پیج آ گیا index.html اور وہی ڈسپلے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا اپاچی سروس ریسٹارٹ اینڈ لاگ فائلز. بالکل بالکل سادہ، بالکل پلین، بالکل ایزی. اس کی کانفگ فائل جو ہے وہ اب ہم اگلے سیشن میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ یہ جو کچھ ہوا وہ اس کی کانفیگریشن کیا تھی. سرور نیم کہاں سیٹ ہوتا ہے، اس کا آئی پی کہاں سیٹ ہوتا ہے، اور اگر میں نے اپنی ورچوئل مشین کو اس کو آئی پی کی بجائے، اس آئی پی کی بجائے یہاں لکھنا ہو کہ جی مثال ٹیسٹ ڈاٹ ایگزامپل ڈاٹ کام پہ جاؤ، وہ میں کہاں سیٹ کروں گا؟ وہ تو اس کو نہیں پتہ، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کون سا آئی پی ہے جس پہ میں جاؤں. تو یہ کام کیسے ہوگا؟ یہ انشاءاللہ اگلی سی بی ٹی میں ہم کور کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں ہم نوٹ کر لیتے ہیں کہ اپاچی ویب سرور کانفیگریشن فائل، یہ اب اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کور کریں گے. اور نیم ریزولوشن یوزنگ ETC ہوسٹس فائل، انشاءاللہ یہ دو اگلے ٹاپک میں ڈسکس ہوں گے اگلی ویڈیو میں. اور ابھی تو رات کافی ہو گئی، اس لیے اب انشاءاللہ اگلے آئندہ آنے والے دنوں میں یہ کام ہوگا انشاءاللہ کل. آلرائٹ، شکریہ دیکھنے کا. السلام علیکم.